اس وقت خواتین اور بچوں خصوصاً گرل چائلڈ کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی دن بدن زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ حالیہ لاہور اور رانی پور کے واقعات نے اس تلخ حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں لاقانونیت، بدعنوانی اور جرائم کے پیچھے بااثر اور بااختیار مقتدرہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مذکورہ واقعات میں بھی ڈومیسٹک ورکرز پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی کے باوجود اور پیری فقیری کے کھیل کے آڑ میں نہ جانے کتنی فاطمائیں ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں، جبکہ ایک جج کی ناک کے نیچے ظلم و ستم اور سنگین جرائم کا ارتکاب اس دعوے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری جانب بھاولپور یونیورسٹی کے واقعے نے قوم کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حجابی تہذیب کے برخلاف مخلوط نظام تعلیم کی خرابیاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ تعلیمی نظام کا اخلاقی دیوالیہ پن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ قوم کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی سے مسلسل غفلت برتنے کے بھیانک اثرات ہمارے سامنے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تو کیا جاتا ہے، مگر معاشرے کی بگڑتی صورتحال کو سنبھالنے کی فکر کہیں نظر نہیں آتی۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی معاشرے کی اخلاقی زبونحالی اور اس ضمن میں حکمرانوں کی غفلت اور بے پرواہی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے آواز احتجاج بلند کرنے کے ساتھ اس سال 4 ستمبر عالمی یوم حجاب کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے نام کرتی ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے نام کرتے ہیں ہم اس سال عالمی یوم حجاب کو۔ اسلام آباد کی بھولی بصری نور مقدم ہو یا آج کی رضوانہ، رانی پور کی فاطمہ ہو یا بھاولپور یونیورسٹی اسکینڈل، ہر واقعے نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں خوف خدا نہ ہو، شرم و حیا نہ ہو، قانون کا ڈر نہ ہو، طاقت کا غلط استعمال ہو، ظلم کا مربوط نظام ہو، وہاں کمزور کا استحصال ایک معمول بن جاتا ہے۔ خواتین اور بچیوں پر تشدد، بے حرمتی اور معصوم بچوں کے ساتھ غیر انسانی فعل کے واقعات پر قابو پانے کے لیے معاشرے کی تربیت کے ساتھ اس تنزلی کے محرکات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان دلخراش واقعات کے پیچھے چھپی معاشرے کی اجتماعی غفلت متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے نورانی اور حجابی تہذیب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ احکام حجاب معاشرے کے اندر انسانی زندگی کا حسن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اخلاقی استحکام، چادر اور چار دیواری کا تحفظ، دینی شعور، تعلیم و تربیت اور قانون کی بلا امتیاز عملداری سے ہی ممکن ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان میں اسی نظام عدل اور انصاف کے قیام کا ویژن رکھتے ہوئے ہمہ گیر سیاسی، فلاحی اور اصلاحی پروگرام کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر ہم اہل اقتدار اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امہات المومنین کی سیرت کو تمام شعبۂ زندگی میں بطور نمونہ سامنے رکھا جائے۔ خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث مجرمان سمیت فاطمہ، رضوانہ اور دیگر واقعات کے ذمہ داران اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ عورتوں اور بچوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد کے واقعات کے مجرمان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ چائلڈ لیبر کے قوانین کو فعال کیا جائے، ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور مجرمان کو سخت سزائیں دی جائیں
تاکہ اس طرح کے واقعات کا فوری سدباب کیا جا سکے۔ آئین پاکستان جن بنیادی انسانی اور خواتین کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے ان کو مکمل بحال کیا جائے اور ان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ خواتین کے اسلامی حقوق کی پاسداری کی جائے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال اور غیر اخلاقی سرگرمیاں لمحہ فکریاں ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے فوری اور مربوط اقدامات کیے جائیں۔ جماعت اسلامی خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد، ہراسمنٹ کی مذمت کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ بھاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کے تناظر میں اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام یقینی بنایا جائے۔ خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام یقینی بنایا جائے۔ اس میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے سر فہرست رہیں گے۔ ہم سیاست میں انتقام کے قائل نہیں ہیں، خصوصاً لوگوں کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، خواتین کو ہراساں کرنا، سوشل میڈیا کا خواتین کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سیاست کو اس طرح کے انتقامی ہتھ کنڈوں سے پاک رکھا جائے۔ اخلاقی بے راہ روی اور معاشرتی انتشار کو فروغ دینے والے عوامل کے سدباب کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند کیا جائے اور پیش کیے جانے والے ڈراموں کے ذریعے چادر اور چار دیواری کا احترام، تحفظ اور خواتین کے ساتھ عزت اور تکریم کے رویوں کو فروغ دیا جائے۔ بین الاقوامی سطح پر ہم OIC کی تنظیم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حجاب پر پابندی کے امتیازی قوانین کو ختم کروانے کے لیے اقدامات کرے۔ مسلم حکمرانوں حقوق نسواں کی تحریکیں اس معاملے میں مسلم عورت کے حق حجاب کی پاسبانی کریں۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملک کے تمام صوبوں اور چھوٹے بڑے شہروں کی چیدہ سرگرمیاں یہ ہوں گی۔ آج کی اس مرکزی پریس کانفرنس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں یوم حجاب پر پریس کانفرنسز اور ریلیز کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج ہماری صحافیات کے ساتھ بھی ایک نشست ہونے والی ہے اور 4 ستمبر کو شام 5 بجے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے عظیم الشان خواتین ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ دینی اداروں اور NGOs کے ساتھ چادر اور چار دیواری کے تحفظ پر مشترکہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے مشاورتی فورمز کا انعقاد کیا جائے گا اور اسی سلسلے کا ایک مشاورتی فورم کل اسلام آباد میں یہاں پر ہوگا۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں چادر، چار دیواری اور حجابی تہذیب کے اثرات پر سیمینارز منعقد کروائے جائیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، کھاریاں، رحیم یار خان، جنگ، حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں نظم جماعت کے تحت بڑے پیمانے پر پروگرامات کا انعقاد کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز کو PhD اور MPhil کے لیے مقالہ جات کے موضوعات فراہم کیے جائیں گے۔ سرمایہ دارانہ تہذیب اور میڈیا کے اثرات کے عنوان سے وکلاء اور ججز کے کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ JI یوتھ کے تحت حجاب ایک رویہ، ایک طرز فکر کے عنوان سے پروگرامات منعقد کیے جائیں گے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو خطوط ارسال کیے جائیں گے۔ معاشرے میں حیا کے رویوں اور حجاب کے احکام میں پوشیدہ حکمتوں کے فروغ کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ ایک کمپریہنسو ہمیں پلان کی ضرورت ہے جو جماعت اسلامی نے پیش کیا ہے اور وہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے اور اس کمپلیٹ سسٹم میں قانون کی عملداری ہوگی اور قانون کے دائرے میں ہر مجرم آئے گا۔
جو جہاں پر ہے. دوسرے آپ نے یورپ کا ریفرنس دیا تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو آرٹیکلس آ رہے ہیں, جو ریسرچز آ رہی ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے. اور دراصل یہ وہ مغربی تہذیب کے ہی سارے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. ہم نے ان کی جن اقدار کو فالو کیا اور جو ایک مخلوط نظام زندگی ہم یہاں لے کر آئے ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ سب سے پہلے وہاں شروع ہوا ہے بچوں کے ساتھ معاملات اور خواتین کے ساتھ معاملات, تو وہاں کے آپ فیکٹس اینڈ فیگرز اٹھا کر دیکھیں کہ ڈیلی اور پر منٹ اور پر سیکنڈ یہ سارے جو کچھ کرائمز ہیں اور جو ریپ کے یعنی فگرز ہیں, اس کو ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یورپ کی صورتحال اس وقت کیا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ افغانستان کی جنگ, دیکھیں اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک اور اس پر ہم بہت کچھ کہنے کا حق رکھتے ہیں. میں بس آپ کے سوال کا احترام کرتی ہوں اور میں یہ بات کہوں گی کہ ہم آج بھی اس پر قائم ہیں اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان جس مقصد اور نظریے کے لیے بنا تھا, اگر وہ نظام قائم نہیں کیا جائے گا, اگر ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسیز اس کے مطابق نہیں ہوں گی, تو پھر ہمیں اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل, دیکھیں یقیناً جو کوئی بھی جماعت اسلامی سے متعارف ہے وہ اس بات سے ضرور متعارف ہوگا کہ ہمارا تو گراس روٹ لیول تک ایک پورا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے اندر, جو خواتین کے اندر شعور پیدا کرنا, قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم و تربیت ان کی کرنا اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا, جس میں بنیادی ذمہ داری ایک ماں کی اپنی اولاد کی پرورش ہے. اور اس حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بہت ہی منظم کام ہے. ہمارا ایک شعبہ اطفال موجود ہے, ہمارا ویمن اینڈ فیملی کمیشن موجود ہے, ہمارا فلاح خاندان کا ادارہ موجود ہے, ہمارا فلاح خواتین کا ادارہ موجود ہے, کہ جہاں اسی نوعیت کے سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. اور میں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی اس بات کو رکھا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں سب سے بڑی چیز جو قوانین ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, اس میں بہت ساری چیزیں جیسے ڈومیسٹک ورکر ایکٹ جو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن وہ کہاں پہ ہے جو رانی پور کی فاطمہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور ایک جج کے گھر میں ایک بچی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, تو جو قوانین ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 28 تک پورے کے پورا شہریوں کو مکمل ایک تحفظ دیتے ہیں, لیکن جو قوانین بنتے ہیں اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں, اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ریاست جو 5 سال گزرے, اس سے پہلے جو زینب کا واقعہ ہوا تھا, پچھلے فرشتہ کا واقعہ ہوا تھا 2019 میں, یہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر, تو یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں, ریاستی مشینری ہے, قوانین ہے, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا کوئی فالو اپ اور اس کو کوئی کوارڈینیٹ نہیں کیا جا رہا. الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے بھی ہیں اور ادا کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں. رضوانہ کے پاس میں خود گئی تھی, ہاسپٹل میں اس کو وزٹ کیا تھا, اس کی والدہ سے بھی ملی تھی, اور آپ یقین کریں کہ جو ہمارا ایک مسنون طریقہ ہے, اس بچی کی جو کیفیت ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ناقابل بیان تشدد کا وہ شکار ہوئی تھی. وہ جس حال میں تھی کہ وہ تو آنکھیں کھولنے اور دیکھنے اور بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی, جسم کا اس کے کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو مجروح نہ ہوا ہو. اس کے والدین سے بات بھی کی ہے اور الحمدللہ ہم نے ان کو اپنے یعنی تعاون کا پورا یقین دلایا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے ساتھ تعاون ہو بھی رہا ہے, اور ہم یہ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. تو ہمارے پاس وہ ادارے ہیں جس میں ہم بچیوں کا خیال کرنا, ان کو رکھنا اور اس کے ساتھ ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا. تو ہم نے یہ آفر کی ہے اس کے پیرنٹس کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ بچی صحتیاب ہوتی ہے ہمارے اداروں میں بھی آئے گی, اور اس سے پہلے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے, انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. ہمارا ویمن اسلامک لائرز فورم موجود ہے, ہمارا ویمن ایڈ ٹرسٹ موجود ہے. تو ہم نے ان کو یعنی پوری طرح اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر لحاظ سے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ اسلام آباد میں فرشتہ
بچی کا واقعہ ہوا، اس کو مارا گیا کس طرح سے، اس میں بھی ہماری جو ٹیم موجود ہے، ہم سب وہاں خود گئے. زینب کا واقعہ تھا، وہاں پہ بھی گئے، رانی پور بھی ہم گئے. اور صرف ہم جاتے نہیں ہیں، ہم جا کے ان کے مسائل کا حل، اور جو جماعت اسلامی کا ایک سیاسی اور ایک دینی پارٹی کی حیثیت سے جو کردار ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا دینی جماعت کا ویسا نہیں ہے کہ ہمارے ادارے موجود ہیں، وہاں سے ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، لیگلی بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، مینٹلی بھی ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ان کو اپنی کاؤنسلنگ ہو اور اپنی زندگی کی طرف وہ واپس آئیں. اور اسی سلسلے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں کیس ٹو کیس ایڈریس کرنا بالکل اہم ہے، لیکن وہ پورا نظام قائم کرنا جہاں کے ظالموں کو تحفظ حاصل نہ ہو اور پاکستان کے ہر شہری کو اس کے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ملے. اور جو ہمارے ہاں جو یہ طبقاتی کشمکش ہے اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی ابتری، جس میں ایک طبقہ ہمارا امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور مقتدر یعنی اقتدار کی مختلف یعنی گردشوں میں وہ موجود ہے، وہ سیاست کا حوالہ ہو، وہ اور دیگر پارلیمنٹ کا حوالہ ہو، یا وہ گدی نشینی سجادہ نشینی کا حوالہ ہو، یعنی وہ مؤثر بنتا چلا جا رہا ہے. اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو معاشی طور پہ بھی کسمہ پرسی کا شکار ہے، جس کو معاشرے کے اندر کوئی بااثر مقام بھی حاصل نہیں ہے، وہ ہمیشہ زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے. تو ہمیں اس استحصالی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ کوئی دوسری فاطمہ، کوئی دوسری رضوانہ، کوئی نور مقدم یہ تاریخیں دہرائی نہ جائیں اور پورے پاکستان کے اندر عدل ہو، امن ہو اور خوشحالی ہو. یہ جماعت اسلامی کا پورا پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب زینب کا واقعہ ہوا، اس وقت جماعت اسلامی کی پارلیمنٹیرین نے بل پیش کیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ جب بھی ہو اور اس طرح کے مجرمان کو پھانسی دی جائے، سرعام اسے پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایک عبرت بنے اور کبھی کسی کا یہ ہمت نہ ہو کہ اس طرح سے ننھی بچیوں کو مسلا جائے. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور الحمدللہ ہماری تاریخ بھی یہی ہے. یعنی پچھلے برس بھی میں اسلام آباد میں تھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی الحمدللہ، اور ہم نے تمام مکتبہ فکر کی خواتین کو جمع کیا تھا اس موقع پر، اور تمام تر سیاسی اختلافات کو، نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے فلاح کے لیے خواتین اور بچیوں کے اندر اور اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے ہم نے پورے پاکستان کے اندر یہ پروگرامات کیے ہیں اور ہر سطح پہ یہ پروگرامات کیے ہیں، اور ایک بہرحال ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مشترکہ ہمارا لاہ عمل ہو تاکہ ہماری آواز مضبوط بھی ہو سکے اور معاشرے میں کوئی خیر بھی آ سکے. اور اس پہ ہم نے کل بھی ایک انشاءاللہ پروگرام رکھا ہے حجاب پہ، تمام مکتبہ فکر کی خواتین کو بلایا ہے، اور اس کے علاوہ جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم اکٹھا ہوں. جو چیزیں ہماری مشترک ہیں، یہ ایک مشترک آواز ہے، یہ مشترک پورے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک تحفظ کا پیغام ہے. تو اس میں ہم صرف دینی جماعتوں کا نہیں، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں. نہیں ہے کہ میں نے سر پہ اس کو اوڑھ لیا، بلکہ حجاب ایک حیا کا، ایک تہذیب کا پورا ایک نظام ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تہذیب کے لیے اس کو کیا رول پلے کرنا ہے. اور ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب حجاب کے احکامات نازل کرتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو وہ غض بصر اور حفظ الفروج کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی خواتین کو پھر حکم دیتا ہے کہ ان کا اٹائر کیا ہونا چاہیے، ان کا سراپا، جب وہ باہر نکلیں، جب وہ گھروں میں رہیں. اور پورا ایک نظام ہے، محرم اور نامحرم اور گھروں کے اندر اور اجازت لے کر آنا اور اوقات کا مقرر ہونا. یہ ایک پوری ایک تہذیب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس میں صرف عورت کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے، اور اس میں ذمہ داری ریاست کی بھی ہے کہ اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے، اس نظام کو برپا کرنے کے لیے، ان اقدار کی فروغ کے لیے
کیا کیا جاتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ وہ جو ماحول، جو کلچر ہم اپنے سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں، ہم خود اس کو اسیس کریں کہ ہم کیا دے رہے ہیں معاشرے کو. اس کے نتیجے میں کوئی تہذیب اسلامی ہوگی، کوئی حیا اور حجاب کا کلچر ہوگا، یا معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا.